بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین والخلفاء الراشدین علینا وعلیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الرافضین الکافرین المرتدین الی یوم الدین اما بعد فإن اللہ تبارک وتعالی یقول فی کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا صدق الله العظيم وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنة وان الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار وان الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر نہایت عقیدت اور محبت کے ساتھ آہستہ آواز میں درود پاک ایک دفعہ پڑھ لیں۔ خطبہ کے مناسبت اور عنوان کے حوالے سے قرآن مقدس کے سورۃ البنی اسرائیل کی ایک مکمل آیت میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے، اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پیش کی ہے۔ ایک ایسی عادت ہمارے درمیان آ گئی ہے کہ جس کو دنیا کی ہر مذہب اور ہر قوم بری سمجھتی ہے، اور صرف یہ اسلام میں ہی نہیں، ہر مذہب، ہر قوم، ہر ملک، ایون کہ یہ انٹرنیشنلی برا سمجھا جاتا ہے، برا کام سمجھا جاتا ہے۔ صرف اسلام میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر ممالک میں، ہر خطے میں اور پوری دنیا کے ہر جگہ میں جتنے بھی مذاہب کے فالوورز ہیں، ہر ایک کے یہاں یہ بری عادت جو ہمارے درمیان آ گئی ہے، اس کو لوگ برا سمجھتے ہیں، اس کو برا سمجھا جاتا ہے، اور وہ ہے جھوٹ۔ یہ صرف اسلام میں نہیں بلکہ ہر قوم میں اس کو برا کہا جاتا ہے، ہر مذہب میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے، اور اسلام میں تو اس کی اس قدر مذمت اور شدید وعید بیان کی گئی ہے کہ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں
کہ جب بندہ سچ بولتا ہے اور سچ بولتا رہتا ہے تو سچ ایک ایسی اچھی عادت اور ایک ایسی صفت ہے کہ سچ بولنے والا سچ بولے گا، یہ سچ بولنے کی بدولت، اس کی عوض میں، اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس کو اپنی اطاعت اور اپنی فرما برداری اس بندے کے اندر عطا فرماتے ہیں۔ یہ سچائی کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے کہ جب بندہ سچ بولتا ہے تو اس کے اندر نیکیاں آتی چلی جاتی ہیں۔ بل کے مطلب عربی میں بے رے یا بے رے، بر کے مطلب نیکی کے آتے ہیں، اچھی عادتیں۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی، اچھی عادت، یہ بھی ایک اتنی بڑی صفت ہے کہ یہ رہنمائی کرتی ہے جنت کی طرف۔ یعنی جب بندہ اچھا کام کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، اچھی عادتیں اس کے اندر ہوتی ہے، بری عادتوں سے بچتا ہے، خرافات واہیات والے کاموں سے بچتا ہے، مکاری ہیرا پھیری دو نمبری والے کاموں سے بچتا ہے، جھوٹ فریب مکاری عیاری ہوشیاری چال بازی، اس طرح کے عملوں سے جب بندہ بچتا ہے، اجتناب اور احتراز کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، یہ نیک عادتیں ایسی ہے کہ جب بندہ ان نیک عادتوں کو اپنائے گا، جس کے اندر یہ نیک عادتیں، اچھی عادتیں پائی جائیں گی، تو یہ اچھی عادتیں دوسرے اچھی عادتوں کے لیے ذریعہ اور واسطہ بن سکتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ان الصدق یہدی الی البر، کہ سچ بولنا یہ اچھی عادتوں کی طرف، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف بندے کو یہ عمل لے جاتا ہے۔ اور جب بندہ اچھی عادتوں کا ارتکاب کرے گا، اچھی عادتوں کو اپنائے گا، جھوٹ سے، غیبتوں سے، عیاریوں سے بچے گا، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، تو یہی اچھی عادتیں اس کو جنت تک لے جائے گی۔ صرف یہیں تک بس نہیں، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ، اور جب کوئی بندہ برابر سچ پہ سچ بولتا ہے، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ، بندہ جب سچ پر ہی سچ بولتا ہے، کچھ بھی ہو جائے، کسی کی منہ کالے پیلے ہو جائے، کسی کے سر پھٹ جائے، پوری دنیا ناراض ہو جائے، کوئی کچھ بھی کر لے، کسی کی پرواہ کیے بغیر، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ، بندہ برابر سچ پہ سچ بولتا ہے، پرواہ کیے بنا، حتیٰ یکتب عند اللہ صدیقاً، ایون کہ یہاں تک کہ اس کو اللہ کے یہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اب گنتی جب ہوتی ہے تو سچوں کی گنتی میں، سچوں کی جو ہے نا لوگوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، وہ گنا جائے گا، اس کو صدیق میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں آپ فرماتے ہیں اور وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، کذب جس کو جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹ یہ ایک ایسی بلا ہے، ایسی وبا ہے، ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسی ہلاک کر دینے والی چیز ہے، ایک ہلاکت خیز چیز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، فسق و فجور والا گندا کام، شیطانوں والا کام، اللہ اور رسول اللہ کی ناراضگی کو اپنے اوپر واجب کر لینے والا کام، یہ ان کاموں میں سے ایک کام ہے جھوٹ بولنا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، جس طرح سچ بولتا ہے بندہ تو یہ اللہ کی اطاعت کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے، اور جب بندہ اللہ کی اطاعت میں نیک کام میں لگتا ہے تو اس کا نیک کام اس کو جنت کی طرف لے جانے والا ہوتا ہے، جنت کی طرف یہ چیزیں لے جاتی ہے۔ اسی طرح جب بندہ برا کام کرتا ہے تو وہ برا ہوتا ہے، وہ شیطان کا ساتھی ہوتا ہے۔ اور وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، جس طرح نیکی جنت میں لے جانے والی چیز ہے، اسی طرح یہ جھوٹ، یہ برے عمل، یہ برے کام
नार, नार के माने अरबी में आग के आते हैं। यहाँ आप अरबी के ग्रामर्स नहीं जानते हैं, वरना यहाँ जुज़ बोलकर कुल मुराद लिया गया है। यानी जहन्नम के एक तबका ऐसा है जहाँ आग ही आग है, पूरे जहन्नम में सिर्फ आग के ही अजाब का तरत्तुब नहीं होगा, बल्कि बहुत तरह के अजाबात दिए जाएंगे। लेकिन जहन्नम के एक तबके में सिर्फ जहन्नम में से एक तबका ऐसा होगा जहाँ आग के अजाब का तरत्तुब होगा। यहाँ सिर्फ उस एक तबका का तज़किरा किया गया है। व इन्नल फुजूर यहदी इलन नार, कि ये जो गुनाह है, ये जो झूठ है, ये जो अय्यारी है, ये जो मक्कारी है, ये जो चालाकी है, ये जो होशियारी है, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा लोग होशियार समझकर झूठ बोलते हैं, वह इन्नल फुजूर यहदी इलन नार, ये गंदे काम है। ये काम ऐसा है कि बंदे को नार तक पहुंचाएगा, आग तक पहुंचाएगा, यानी जहन्नम में पहुंचाएगा। और जब जहन्नम में पहुंचेगा तो जहन्नम के एक तबका, एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ जहन्नम के उस तबके में आग का अजाब होता है, वहां बंदे को डाला जाएगा। और इसी पर बस नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हदीस में फरमाते हैं, व इन्ना रजुला लयकदिबु, यहाँ तक कि बंदा सुबह उठता है और झूठ, अजान से पहले से झूठ शुरू होती है, इधर रात सोने के लिए बंदा बिस्तर में पड़ रहा होता है, झूठ पर ही बंदे की जो है ना दिन ख़त्म और रात शुरू होती है। वो बंदा सोता भी है तो झूठ बनकर सोता है। अल्लाह के रसूल फरमाते व इन्ना रजुला लयकदिबु, यहाँ तक कि बंदा बराबर झूठ पे झूठ बोलता चला जाता है, झूठ भी बोलता है, सच बोलने का नाम नहीं। सच से बंदा घबराता है, सच बोलना चाहता ही नहीं, बल्कि झूठ बोलने को अपना हुनर, अपना फन समझ लिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हत्ता युक्तबा इंदल्लाहि कज़्ज़ाबन, यहाँ तक कि कज़्ज़ाब कहते हैं बहुत बड़े झूठे को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जब बराबर झूठ पे झूठ बोलता चला जाएगा, हत्ता युक्तबा इंदल्लाहि कज़्ज़ाबन, इवन के यहाँ तक कि उसका नाम फ्रेम में सजा कर लिख दिया जाएगा, ये सबसे बड़ा झूठा है। तो ये एक ऐसी सिफत है, ये एक ऐसी वबा है, ये एक ऐसी बला है, ये एक ऐसी बीमारी है जो आज हमारे दरमियान आ गई है। और हर कौम इस बंदे को, इस अमल को, इसको बुरा समझती है, हर मज़हब इसको बुरा समझती है, हर जगह इसको बुरा समझा जाता है, हर माशरे के लोग इसको बुरा समझते हैं। लेकिन आज उम्मत मुस्लिमा, उम्मत मरहूमा, आज मुसलमानान इस्लाम, पूरी दुनिया के मुसलमान गुनाह करने में, झूठ बोलने में कुछ समझते ही नहीं, धड़ल्ले से झूठ पे झूठ बोले समझे चले जाते हैं। और झूठ बोलने को अब लोग इसको अपना हुनर समझने लगे, झूठ बोलने को हुनर समझते हैं। और ये बर्बादी ने और तबाही ने तो और क्या है। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर, यानी उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में है, आप फरमाते हैं कि जब कोई बंदा झूठ बोलता है और किसी की ज़ुबान से झूठी बात निकलती है, झूठी गवाही निकलती है, झूठ निकलता है, तो उसकी बदबू से फरिश्ते दूर चले जाते हैं, रहमत के फरिश्ते नज़दीक और सामने नहीं आते, इस कदर झूठ की बदबू होती है। लेकिन ये झूठ की बदबू, इसकी बू को समझने के लिए झूठा नहीं, सच्चा बनना होगा। इस दिल में अल्लाह की याद, अल्लाह का नाम, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की खशियत ज़रूरी है, तब ही झूठ की बदबू समझ में आएगी। वरना दुनिया के बड़े बड़े झूठों के बीच में आप बैठ जाएं, आप भी झूठा तो हो सकते हैं, किसी झूठे की मुंह की बदबू आपको, हमको समझ में नहीं आ सकती है। इसलिए कि इसको समझने के लिए ख़ुद को सच्चा बनाना होगा। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप फरमाते हैं वैलुल लिमन युहद्दिसु फयकज़िबु,
آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ویلن، خرابی ہے، ویل کے معنی عربی میں تباہی، بربادی، ہلاکت، ڈیمیج ہونا، بالکل ختم ہونا، برباد ہو جانا، ان جیسے اس طرح کے الفاظ یا شبدوں کے لیے قرآن میں جگہ جگہ اس طرح کے الفاظ کا پریوگ اور استعمال کیا اللہ نے۔ ویل للمطففین، ویل للمصلین، تو یہاں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ویل لمن یحدث فیکذب۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بڑی خرابی ہے، بڑی تباہی ہے، بڑی بربادی ہے، ناس ہو جائے، ہلاکت ہو جائے، برباد ہو جائے، ڈیمیج ہو جائے، معاشرے میں اس کا نام و نشان مٹ جائے۔ لمن یحدث، جو بندہ بات تو کرتا ہے، فیکذب، لیکن بات کرتا ہے اور جھوٹی بات کرتا ہے، سچی بات نہیں کرتا۔ لیضحک بہ القوم ویل لہ ویل لہ، اس حدیث میں آپ علیہ السلام نے اس جملے کو 3 دفعہ دہرایا ہے۔ کتنی دفعہ؟ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ جھوٹ بولنا آپ لوگوں کے نزدیک کوئی بری چیز تو ہے نہیں۔ یہ بات ان کو سمجھ میں آئے گی جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ ان کیس اگر سال بھر میں پوری لائف میں بھول کر بھی بھول سے ایک بار بھول غلط بول دیا، جھوٹ بول دیا، تو اس کے دل میں یہ بات لگے گی کہ فلاں موقع پر ایک بار میں لائف میں جھوٹ بولا تھا، اور جب سے وہ سنبھالا ہے تب سے جھوٹ پہ جھوٹ، ماں سے جھوٹ، باپ سے جھوٹ، بھائی سے جھوٹ، سب سے دنیا کے ہر قوم، ہر جگہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کو ان باتوں کا فرق پڑنے والا نہیں ہے، ان باتوں سے ان کے دل میں کسی طرح کی کوئی جو ہے نا حیثیت پیدا، اس کی دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ لیکن یاد رکھنے والی چیز یہ ہے کہ جب جھوٹ بول رہا ہے اور پھر اس نیت سے جھوٹ بولتا ہے کہ جھوٹ بولوں گا تو محفل کے لوگوں میں غنودگی جو چھا رہی ہے، سب کے دلوں کو میں خوش کروں گا، سب کے چہرے میں ہنسی آ جائے گی، سب کو ہنساؤں گا محفل کی رونق بڑھانے کے لیے۔ جب بندہ جھوٹ بولے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ویل لہ، وہ بندہ ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ یوپی کے بھاشا میں اس کو کہتے ہیں کہ تمہارا ناس ہو جائے، یا عربی میں ناس کے معنی عربی کے معنی انسان کے آتے ہیں، من الجنۃ والناس، وہاں ناس کہتے ہیں تباہی اور بربادی کو۔ قرآن کہتا ہے کہ تمہارا ناس، برباد، ہلاکت ہو جائے۔ اللہ کے رسول کی زبان سے نکلی بات آپ فرماتے ہیں ایسے لوگ ہلاک اور برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ آپ سوچے، غور و فکر کریں، جس بندے کے لیے، جن آدمیوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس طرح کے الفاظ نکلے، اس طرح کی بددعائیاں جملہ نکلے، اس طرح کی ہلاکت خیز جملہ نکلے کہ وہ بندہ ہلاک اور برباد ہو جائے، جو جھوٹ بولتے ہوں، بتائیے دنیا میں اور اس سے زیادہ پیارا انسان، اللہ کا چہیتا، اللہ کا لاڈلا، اللہ کا محبوب، کائنات کے سردار اور کون ہے؟ وہی تو ایک ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے بد دعا فرمائی ہے، آپ نے ہلاکت کے لیے الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ اب بتائیں ایسے لوگوں کی ہلاکت کے علاوہ اور کچھ ممکن ہے؟ مگر ان باتوں سے ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ ہم جھوٹ بولنے کو اپنا ہنر اور فن سمجھتے ہیں۔ اگر بیٹا کہیں چلا گیا اور ہوشیاری اور مکاری کر کے جھوٹ بول کے اگر وہاں سے بچا کے آ گیا تو ماں اور باپ پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے شاباشی دیتے ہیں کہ بیٹا واہ واہ، تو نے کتنا بڑا کام کر دیا ہے، فلاں کے مجمع میں اتنے لوگوں کے سامنے تو نے اتنا بڑا کام کر دیا کہ اتنے لوگوں کے سامنے جھوٹ بول کے بچ کے نکل آیا، لگتا ہے کہ تو میری ہی اولاد ہے۔ سامنے والا بالکل صحیح بولتا ہے کہ تو میری اولاد ہے، کیونکہ وہ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے زبان حال سے کہ ہم سے بڑا مکار اور جھوٹا کوئی نہیں، تو میری ہی اولاد ہے، تو تو میری طرح جھوٹا ہی نہ ہوگا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، روایت آتی ہے، ابو داؤد شریف کے اندر حدیث کی اس کتاب میں یہ روایت آئی ہے کہ آپ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ ایک عورت کھڑی ہے۔ یہ جھوٹ کتنا خطرناک چیز ہے اور کس قدر اس کی ممانعت اور شناعت آئی ہے۔ آپ علیہ السلام دیکھتے کیا ہے کہ ایک عورت سامنے کھڑی ہے اور یوں ہاتھ بھینچ کے
مٹھی بند کر کے وہ عورت سامنے ایک بچے کو جو اس کا اپنا بچہ ہوتا ہے وہ عورت بلا رہی ہوتی ہے کہ یوں قریب آؤ تم کو میں کوئی چیز دوں گی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس سے پہلے اس عورت سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ آپ اس کو بلا رہے تھے، یعنی اس کو جو تمہارا اپنا بچہ ہے جو آپ اس کو بلا رہے تھے اور آپ یوں کہہ رہی تھی کہ قریب آئیے میں تجھے کوئی چیز دوں گی، تو تمہارا دینے کا ارادہ تھا یا نہیں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے استفسار پر، یعنی بولے تو پوچھنے پر، وہ عورت آگے سے جواب دیتی ہے کہ ہاں میں سچ میں اس کو بلا رہی تھی اس نیت سے تاکہ میں اس کو کھجور دیتی۔ بہرحال وہ بچہ آتا ہے، وہ عورت کھجور دیتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر یوں ہی صرف اس کو بلانے کے لیے تو جھوٹ موٹ یوں ہاتھ بھینچ کے مٹھی بند کر کے ہاتھ بند کر کے اگر اس بچے کو بلانے کے لیے جھوٹ موٹ ہاتھ بھینچ کے یوں کہہ رہی تھی کہ آؤ کوئی چیز دوں گی، تو یہ تمہارے اعمال نامے میں جھوٹ لکھا جاتا۔ یہ ایک معمولی سی چیز ہے۔ آج مجھے نہیں لگتا، چاہے میں ہی کیوں نہ ہوں، آپ ہو، مولوی ہو، کسی طبقے کا کوئی آدمی بچا ہوا نہیں ہے جو جھوٹ نہیں بولتا، اور یہ معمولی چیز کو جھوٹ نہیں، اس کو چالاکی سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جب کوئی بندہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جھوٹ کی نسبت کرے یا کسی ایسی بات کی نسبت کر دے جس بات کی نسبت اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب کرنا بالکل درست نہیں ہے، اس کی شرعی اعتبار سے کوئی حقیقت نہیں ہے، اور پھر بھی اگر کوئی نسبت کرتا ہے، آپ فرماتے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، مقعد کہتے سیٹ کو، برتھ کو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے فَلْيَتَبَوَّأْ، چاہیے کہ وہ اپنا سیٹ برت تلاش کر لے، مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جہنم کے کسی طبقے میں جو سب سے برا طبقہ ہے، خطرناک طبقہ ہے، جہاں طرح طرح کے عذاب دیے جاتے ہیں، ایسی کوئی جگہ جہنم میں وہ اپنے لیے سیٹ کر لے، تیار کر لے، وہ جو میری جانب کسی جھوٹ کی نسبت کرتا۔ اور قرآن کریم کی میں نے آیت پڑھی تھی وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس بات کی تجھے خبر نہیں، جس بات کے بارے میں تجھے پتہ نہیں، جس بات کی تیرے پاس کوئی تحقیقی علم نہیں ہے، جس بات کا تو نے چھان بین کھود کرید تحقیق کرنے کے بجائے بغیر تحقیق کے کوئی غیر تحقیقی کوئی بات ہے، بے سند کوئی بات ہے، اور اس کو جانے بغیر اگر تو نے اس کو پھیلا دیا، بتلا دیا، عمل کر لیا، اس پر یقین کر لیا یا کسی کو بتا دیا، اگرچہ وہ جھوٹی بات کیوں نہ ہو، بغیر تحقیق، بغیر دلیل، بغیر سند والی کوئی بات ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے حدیث میں، قرآن میں ہے ان السمع والبصر والفؤاد، سمع کان کو کہتے ہیں، والبصر آنکھ کو کہتے، والفؤاد دل کو کہتے ہیں، کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کی اس آیت کے حصے میں فرماتے ہیں ان السمع، کان سے بھی پوچھا جائے گا کہ بات بغیر تحقیقی کوئی بات تمہیں بتائی جا رہی تھی، وہ جھوٹی بات تھی، تم نے تحقیق کے بجائے اس کی بات سننے کو کیوں تیار ہو گیا، کیوں اس کی بات پر عمل کر لیا، کیوں اس کی بات پر تو نے تحقیق کرنا اپنے لیے ضروری نہیں سمجھا۔ والبصر، آنکھ کے متعلق بھی پوچھ گچھ ہوگی، والفؤاد، اور دل کے بارے میں۔ یہ دل کا مسئلہ بھی بڑا عجیب ہے۔ دل اور کل اور سل یہ ہم وزن الفاظ ہیں، لیکن ہر ایک کے الگ الگ معنی ہے، میننگ الگ ہے۔ دل کا مسئلہ بھی الگ ہے۔ ایک کہتے ہیں گناہ بے لذت، گناہ بے لذت، لذت کہتے ہیں مزہ کو اردو میں۔ چوری کریں گے اس میں اپنا سوارتھ ہے، زنا کریں گے اس میں اپنا جو ہے نا لذت ہے، حرام خوری میں اپنا ایک لذت ہے، ہر ایک کے اپنا اپنا ایک مزہ ہے۔ لیکن گناہ بے مزہ، جس کو گناہ بے لذت کہتے ہیں، وہ ہے جھوٹ، بدزبانی اور بدگمانی۔ ایک آدمی ہے، اس کے بارے میں تحقیقی کوئی رپورٹ، کوئی بات ہمارے سامنے نہیں ہے،
اور پھر بھی ہم اس کے بارے میں اپنے دل میں ایسے گمان اور ایسے خیال پیدا کر لیے کہ وہ تو ایسا اور ویسا ہے اور وہ ایسا اور ایسا کام کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں گناہ بے لذت۔ ایسا گناہ کہ فری فوکٹ کا گناہ تو ہے، یہ ہے اللہ کے یہاں پکڑ ہے، مزہ کچھ نہیں ہے۔ تو گناہ بے لذت میں سب بندہ مبتلا ہے، بغیر دلیل کے، بغیر لوجک کے، بغیر تحقیقی کسی بات کو اپنے دل میں پکا یقین دلا دینا، پکا یقین کر لینا کسی کے بارے میں، یہ گناہ بے لذت کہتے ہیں، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میدان محشر میں اس بندے کو کھڑا کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ تم نے اس بندے کے بارے میں دل میں یہ سوچ لیا تھا کہ یہ ویسا اور ویسا ہو سکتا ہے اور یہ ایسا اور ایسا کام کرتا ہے، بتاؤ تمہارے پاس اس کی کوئی لوجک، کوئی دلیل ہے؟ اب جب وہاں کوئی دلیل تو ہوگی نہیں، یہ تو سنی سنائی بات پر عمل کرنے والا بندہ ہے، بتائیے اس کی کیا حشر ہوگا، کیا اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ بس اس پر ایک جو ہے نا مختصر سا ایک لطیفہ سنا کر اپنی بات ختم کرتے ہیں، وقت تو زیادہ ہو گیا۔ مختصراً سن لیں کہ جھوٹ یہ کتنی بڑی وبا، کتنی بڑی بلا ہے، یہ کس قدر جو ہے نا بری چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی نہیں کہا کہ جھوٹ بولنے سے آدمی پھنستا چلا جاتا ہے، اور آدمی ہوشیاری سمجھتا کہ ایک بار جب جھوٹ بول دیے تو بندہ بے اختیاری جب جھوٹ بول دیا تو اب سامنے والا کو یقین تو ہوتا نہیں کہ نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، تو ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے اب مزید 10 جھوٹ کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ حالانکہ 100 جھوٹ ملا کر 100 جھوٹ ملا کر ایک سچ کو اگر جھوٹ بنانا چاہے تو یہ ممکن نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور اگر کوئی بندہ ایک جھوٹ کو 100 جھوٹ کا سہارا لے کر اس کو سچ کا روپ دینا چاہے تو یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ کبھی آدمی سمجھتا ہے ایک جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے 10 15 20 50 100 جھوٹ پہ جھوٹ اور جھوٹی بات بتلایا چلا جا رہا ہے تاکہ سامنے والے کو یقین ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری اور آپ کی زبان سے نکلی بات نہیں، کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جھوٹ میں ہلاکت ہے، جھوٹ میں بربادی اور تباہی ہے، لیکن ہر بندہ دھڑلے سے جھوٹ بول رہا ہے، ایک سے ایک اور پکا سے پکا نمازی ہے، تسبیح پڑھنے والا بھی ہے، مسجد آنے والا بھی ہے، لیکن جھوٹ سے بچا ہوا نہیں ہے۔ جب جھوٹ سے بچا ہوا نہیں ہے تو یہ چھید ہے، چھید، یہ سوراخ ہے، ایک طرف سے نیکی کرو سوراخ سے ساری چیزیں نکلتی چلی جائے گی۔ تو چھید کو بھید کے ذریعے اس میں جو ہے نا کیا ہے، پیوند لگانا ہوگا، بند کرنا ہوگا، اس چھید کو سوراخ بند کرنا ہوگا، اور جھوٹ یہ تمام چیزیں چھوڑنی ہوگی، اس کے بعد ہی یہ چیزیں ممکن ہے کہ اپنے اندر نکھار آ جائے، اچھائی آ جائے، ستھرائی آ جائے، ہم ایسے بن جائیں جیسے اللہ کو بننا پسند ہے، جیسے اللہ اپنے بندوں کو بننے کا جو ہے نا ڈیمانڈ کرتا ہے قرآن میں۔ ایک لطیفہ مختصراً کہ یہ جھوٹ کتنا خطرناک چیز ہے۔ ایک بندہ تھا، بڑا رئیس مزاج رکھتا تھا، وہ رنگین مزاج کا آدمی تھا، کوئی کام اپنے سے خود سے کرتا نہیں تھا، بادشاہ سمجھا جاتا تھا، بڑا دنیاوی اعتبار سے بڑا مالدار آدمی تھا۔ اب کوئی کام جب خود سے کرتا نہیں تھا تو اس کو ایک نوکر کی ضرورت تھی، اس نے کہا کہ بھائی کہیں سے کوئی نوکر تلاش کر لیا جائے۔ بہرحال اپنے وزیروں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ وہ نکلتے ہیں، اور جب نکلتے ہیں تو بازار جاتے ہیں تو اس زمانے میں نوکر فروخت ہوتے تھے، نیچے خریدے جاتے تھے غلام۔ جب گئے تو دیکھا کہ ایک نوکر بیچا جا رہا ہے، سامنے والے نے پوچھا کہ بھائی بتاؤ کتنے میں بیچو گے؟ کہا کہ اتنے میں بیچوں گا۔ کہا اتنے کم میں؟ کہا ہاں کم میں بیچنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک خرابی ہے، کا عیب ہے، اور وہ عیب یہ ہے کہ اس کے اندر یہ جھوٹ اور غیبت میں بندہ ہر وقت مبتلا رہتا ہے، لیکن ہر وقت بولتا نہیں ہے، چغلی اور جھوٹ یہ ہر موقع پر کرتا نہیں ہے، حالانکہ اس کے اندر یہی عادت بھری ہوئی ہے، لیکن سال میں صرف ایک ہی دفعہ جھوٹ اور چغلی میں بندہ اپنے آپ کو مصروف رہتا ہے۔ اس نے سوچا کہ کم قیمت میں نوکر مل بھی رہا ہے اور سال میں ایک ہی دفعہ تو جھوٹ بولتا ہے،
चुगली करता है, ये बड़ी चीज़ नहीं, चलो ख़रीद लिया जाए, सौदा घाटा नहीं है, अच्छा है, ख़रीद लिया, ले आया। बहरहाल साल गुजर गया, साल का वो दिन आ गया जिस दिन वो बंदा अब झूठ और चुगलखोरी में मशगूल होता था। अब जब वो दिन आ गया तो नौकर के सामने, नौकर गया अपने मालकिन के सामने और जाकर कहता है मालकिन से, बेगम साहिबा से, कि बेगम साहिबा आपकी इजाज़त हो तो एक बात कहूँ जो आपकी काम की बात है। कहा बताओ। बात दरअसल ये है कि आपके शौहर का कहीं और टांका भिड़ा हुआ है, किसी और से दोस्ती हो गई है, किसी और से इश्क चल रहा है, मामला कहीं और फिट हो गया है, आप संभाल लीजिए, देख लीजिए, पहले ही आप खबरदार हो जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए, फिर सौतन का मसला बड़ा टेढ़ा होता है। अब सामने से बेगम साहिबा पूछती है कि कोई उपाय जुगाड़ वगैरह है तो बताओ। कहा जुगाड़ और उपाय ये है कि उसके गर्दन के पास से एक बाल नोच के ला के देना, मैं उसमें तावीज़ वगैरह ऐसा कोई जुगाड़ लगाऊंगा और जब मैं वो कर दूंगा तो ले जाके उसको फिर तुम दफना देना, सारा मसला हल हो जाएगा। कहा कि गर्दन के पास से बाल कैसे लाऊंगी? तो वो नौकर आगे से बताता है कि मैं तुम्हें एक अस्तूरा दे रहा हूँ, ये लेकर जाना और रात के सन्नाटे में एक बाल काट के लाकर मुझे देना। अब आगे से नौकर जो है ना अपने मालिक के पास जाता है और जाकर उसको भी कह देता है कि बादशाह सलामत, आपकी बीवी का किसी और से ताल्लुक़ है और इस फिराक में है कि आज रात वो आपको मार डाले। बादशाह मानने को तैयार नहीं कि इतनी चहेती, इतनी लाडली, इतनी प्यार और मोहब्बत करने वाली, दिल निछावर करने वाली बीवी हमारे साथ इस तरह का मामला और बर्ताव कैसे कर सकती है। वो पहले तो अव्वले वहले में मानने को तैयार नहीं हुआ, बिल आखिर उसने यकीन दिलाया कि याद रखिए आज रात आप सोइएगा नहीं बल्कि आँख भींच लीजिएगा, लेकिन आपकी आंखें भींची रहेंगी, बद रहेंगी, आंख मुदी हुई रहेगी, लेकिन आप सोइएगा नहीं वरना आपका काम तमाम हो जाएगा और आपको खुद यकीन हो जाएगा कि आपकी बीवी अस्तूरा लेकर आपके गर्दन काटने आती है कि नहीं। बिलाखिर रात हो गई, वो औरत चलती है और जाकर अपने शौहर के गर्दन के बाल काटने के लिए जाती है। आगे से वो तो सो तो नहीं रहा था, सारा माजरा कह सुनाया था। आँख खुल जाती है, फ़ौरन पकड़ते हैं और उसको यकीन हो जाता है कि हाँ हमारा नौकर ने बिल्कुल सही बात कहा था, उसने गर्दन में उसके अस्तूरे से उसी का काम कर दिया तमाम। अब इसकी वजह से पुलिस उसको पकड़ के जेल ले जाती है। बिलाखिर दोनों की ज़िंदगी तबाह व बर्बाद हो जाती है, दुनिया से तबाह हो जाते हैं और बसा बसाया हंसता खेलता एक अच्छा परिवार उजड़ जाता है, माशरा तबाह होता है। इसलिए हम झूठ को समझते नहीं, हम झूठ को बुरा समझते नहीं, झूठ को हुनर समझते हैं। आज माशरे में झूठ को फ़न और हुनर का नाम दिया जा रहा है, अलग अलग नाम देकर झूठ को जायज़ ठहराने का काम किया जा रहा है और ये काम इस कौम का चौधरी लोग ज़्यादा कर रहे हैं। उठागिरे जो लोग हैं, चोर चुआड़ जो लोग हैं, जिनको ताश में और गंदे कामों में, गंदी जगह में, गंदी आदतों में जो पड़े रहते हैं, उनका तो कहना ही क्या है। लेकिन जो लोग कौम का मुअज़्ज़ज़ समझा जाता है, आज उनका मैटर ये है कि आज जो है ना झूठ को वो अलग अलग लेयर में पलट कर उसको तोह करके वो झूठ को एक अच्छा जो है ना हुनर का रूप और नाम देकर उसको माशरे में पेश किया जा रहा है। इसलिए इससे बचने का एहतनाब करें, इज्तिनाब करें। बचेंगे तो दुनिया इंशाअल्लाह संवरेगी और इससे माशरा भी तबाह नहीं होगा। और सच बोलेंगे तो सच का जो इसका जो फ़ायदा है, जो बेनिफिट है, वो दुनिया के अंदर है, माशरे के अंदर है और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह के रसूल की हदीस के मिस्दाक भी बनेंगे। ये जन्नत में ले जाने के लिए ये चीज़ ज़रिया भी बन जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें हर तरह के खुराफात से, वाहियात से, लगवियात से, झूठ से, चुगलखोरी से, मक्कारी से, अय्यारी से बचने की तौफीक दे।